پہ آنا پڑے۔ دوسرا، یہاں ایک میرے نبی کی صفت بیان کی گئی ہے جو ہماری زندگی کو بہار بنا دے گی، گلاب کا پھول بنا دے گی۔ کیا ہے وہ؟ میرا رب اپنے حبیب سے فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی کی خاصیت ہے وہ سخت ہوتی ہے، اس سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اسے نرم کرنا پڑتا ہے۔ میں خاندانی ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور بچپن سے ذمہ دارہ ہوتا دیکھا، خود بھی کیا۔ زمین کو پہلے ہل چلاتے ہیں، زیادہ سخت ہو تو پھر ہل بھی نہیں چلاتے، پہلے پانی لگاتا ہے، پانی کے بعد وہ نرم ہو جاتا ہے، اس کو روڑی کہتے ہیں ہماری زبان۔ پھر اس کے اوپر ہل چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور ماریں کھاتی ہے لوہے کی، اور پھر وہ نرم ہو جاتی ہے۔ وہ نرمی اس کے اندر یہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ جو مرضی اگا لو، کپاس اگا لو، گنا اگا لو، گندم اگا لو، مکئی اگا لو، آلو اگا لو، یہی بڑی فصلیں ہیں ہمارے ملک میں۔ اور باغ لگا لو، آم کا، مالٹے کا، کنو کا، انار کا، امرود کا، یہ سارے ہمارے ہاں ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو جو مرضی اگا لو، لیکن اگر وہ سخت ہے تو اس میں بیج پر پورا قرآن پڑھ کے بھی ڈالو گے نا، نہیں نکلے گا۔ ایک متقی پرہیزگار جنید بغدادی جیسا اپنے ہاتھوں میں مٹھی لے کر ایسے بیج گرائے، نہیں ہوگے گا۔ اور ایک ایتھیسٹ، اللہ کو نہ ماننے والا، زمین کو پانی لگا کر، ہل چلا کر، نرم کر کے مٹھی پھینکے گا، اللہ دانا دانا اگا دے گا۔ تو اگر اس جسم سے نفع لینا ہے اپنے لیے اور اوروں کو نفع پہنچانے کے لیے، تو یہاں اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی ایک صفت بتائی ہے، وہ ہے نرمی۔ نرم ہونا پڑے، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ کہیں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو گالی نہ نکلے، بدتمیزی کا جملہ نہ نکلے۔ میں اللہ کے احسان کے طور پہ بتا رہا ہوں، اللہ مجھے تکبر سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلایا۔ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی پہ ناراض نہیں ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو اب میں اس سے ٹکر لے رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس سے ساری زندگی بچایا۔ ایسا نہیں کہ غصہ نہیں آتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا تھا۔ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ آپ کا چہرہ ایسے غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، لیکن آپ اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، پی جاتے تھے۔ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آگے قدم بڑھا ہے جا، سینے پہ تیر کھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو غصہ آنا کھوتے نے غصہ آ جاتا، ٹیٹنے مار دے۔ غصہ آنا فطری چیز ہے، پی جانا، دبا جانا، یہ انسانیت ہے۔ اور یہ چیز پانی ہے، یہ آپ کے پورے وجود کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دے گی۔
اور آپ لوگوں کے محبوب بنیں گے، ماں باپ کے محبوب بنیں گے، بیوی کے محبوب بنیں گے، بچوں کے محبوب بنیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بنیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب، میری بہت بڑی رحمت آپ پہ آئی۔ اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلائے ہیں قرآن میں۔ ما ودعک ربک وما قلی فلسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر۔ اس طرح پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی پر اپنے احسان جتائے ہیں، لیکن جتنا احسان اس نے اس ایک چیز پر جتایا ہے کہ آپ نرم ہو کے، ایسا کسی جگہ بھی نہیں جتایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اس کو عربی قاعدے کے لحاظ سے بعد میں آنا تھا لِنْتَ لَهُمْ کے، لیکن اس کو پہلے لایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، خلاف قاعدہ نہیں ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو اسے فعل سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، حالانکہ ہے نعبدک ونستعینک، لیکن یہاں ایک مطلوب ہے کہ صرف تیری بندگی، صرف تجھی سے مانگنا، انسانوں سے نہیں۔ ہاں زندہ انسانوں کے ساتھ لین دین میں ہوتا رہتا ہے، لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ انسانوں سے کہنا جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگنا، یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہاں ایک مطلب مقصود ہے، ایاک، صرف تیری عبادت، ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگنا۔ اتنی جہالت ہے قرآن سے، نادانی۔ کئی علماء سے سنا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو اللہ نے کہا آپ نرم ہو گئے اپنے رب کی بہت بڑی مہربان۔ یہ دونوں بازو میں ایسے پھیلا دوں نا، یہ جائے شمال میں، یہ جائے جنوب میں، پھر ایسے پھیلا دوں، یہ جائے مغرب میں، یہ جائے مشرق میں، یہ ماں اس سے بھی بڑا مطلب دے رہا ہے کہ میرے محبوب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر بڑی رحمت آپ پر چھائی اور آپ نرم ہو گئے۔ پھر آگے اللہ بتاتے ہیں اگر آپ کا لہجہ سخت ہوتا، فظن، آپ کے بول میں ڈانٹنگ ہوتی، طنز ہوتا، غلیظ القلب، مزاج میں سختی ہوتی، لن فضوا من حولک، یہ آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ جاتے۔ لیکن لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے، لفظ کا مطلب ہے کہ بھاگ جاتے، جدھر جس کا منہ آتا ادھر بھاگ۔ انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا، بھگدڑ۔ ہماری جماعت تھی ناران میں، تو وہاں ایک جامع مسجد ہے، تو اس میں ایک ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے، اور وہ تھوڑا نا ان کی ایک ٹانگ کمزور ہے تو وہ بڑا آہستہ چلتے تھے ایسے، اور ایک ساتھی تھے وہ موٹے بہت ہو گئے تھے، تو ان کو ایک ساتھی پکڑ کے لاتا تھا اور کرسی پہ بٹھاتا تھا، خود چل نہیں سکتے، ایک ہاتھ میں سوٹی، ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ۔ تو وہاں آ گیا زلزلہ، در 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 در۔ وہ جو ساتھی ممبر پہ بیٹھا تھا اور چلنے میں کمزور تھا، اس نے ایسا ہائی جمپ لگایا کہ سب سے آگے بھاگ رہا تھا، اور وہ ہمارے بھائی جو اس کو ایک ہاتھ سے لاٹھی، ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، انہوں نے ایسے جمپ لگایا اور وہ بھی سب سے آگے جا رہے، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے نکل رہے۔ اللہ نے فضل فرمایا وہ تھوڑا سا جھٹکا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں انفزاز۔ لن فضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ کے بھگدڑ مچ جاتی، اور یہ زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں سختی ہوتی۔ کون؟ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے
کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی فتح مکہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے ایک نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے اور فتح مکہ پہ ایمان لانے والوں کا درجہ چھوٹا ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، میں نے آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ الحسنى، ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں یہ تو نہیں کہا کہ جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہدایت دے، جب بغض آ جاتا تو ایک اور آیت سناتا ہوں، ان الذین سبقت لہم من الحسنى، جن کے لیے تیرے رب نے حسنہ کا وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ دوزخ سے بہت دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں، حالانکہ جب وہ آ کے چنگھاڑے گی تو دل پھٹ جائیں لوگوں کے، پر موت کوئی نہیں، وہ اس کی تو آہٹ بھی نہیں سنیں۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنے لذت اور مزے کی زندگی میں ہوں گے۔ یہ لوگ جن کے لیے قرآن ایسی تعریف کرتا ہے، اور صلح حدیبیہ والے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ میں شرکاء سے میں راضی ہو گیا، اور بدر والے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھاگ جاتے، تب اگر میرا مزاج سخت ہوگا تو میرے بیوی بچے میرے قریب کیسے ہیں؟ میں بار بار ان کو تانے دوں گا، طنز کروں گا، برا بھلا کہوں گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ حج میں تھے، آخری حج، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت زینب بنت جہش کے پاس 2 اونٹ تھے، تو آپ نے کہا زینب تو اپنا اونٹ صفیہ کو دے دے۔ زینب اور حضرت عائشہ برابر کی ٹکر تھی، لیکن حضرت عائشہ سے آپ کو عشق زیادہ تھا، یہ پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش، تو وہ آخر بشر ہیں، کوئی فرشتے تھے، ان کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دو۔ حضرت صفیہ بنو قریظہ سے تھی، حی بن اخطب جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی۔ یہود کی بدبختی ہے کہ ان کے بڑے یہاں مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا نا تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، ہماری نسلیں اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو حی بن اخطب یہ اس کے قبا کے آگے رہتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی ابو یاسر کو بھیجا کہ جا دیکھ کے آ یہ وہی نبی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو حضرت صفیہ فرماتی میں چھوٹی تھی تو میرے چچا کی عادت تھی جب بھی وہ کہیں باہر سے آتے تھے تو آتے ہی پہلے مجھے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، گود لیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ تو شام کو واپس آئے وہ تھکے ہارے، تو کہنے کہ میں بھاگی کہ آپ مجھے اٹھائیں گے، تو انہوں نے مجھے ایسے دھکا دے دیا۔ میں بڑی حیران ہوں کہ آج دھکا کیوں دے دیا؟ تو کہنے کہ میں نے سنا تو میرا باپ پوچھ رہا تھا کیا دیکھا، کہنے لگا ہوا وہی ہے وہی آخری نبی ہے۔ حی بن اخطب کہتا ہے ہوا کیا واقعی وہی ہے؟ واللہ ہوا، اللہ کی قسم وہی ہے۔ تو حی بن اخطب کہتا ہے پھر کیا سوچا ہے؟ کا عداوتہ ما حییت، مرتے دم تک اس کی دشمنی کروں گا اور ایمان نہیں لاؤں گا، ایسی بدبخت۔ تو پھر خیبر کی اس میں خندق کی جنگ کے بعد ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت صفیہ کے بارے میں حضرت زینب کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں، تو آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ ذوالحج کا پورا مہینہ بات نہیں کی، محرم کا پورا مہینہ بات نہیں کی، سفر میں ربیع الاول میں تو آپ دنیا سے چلی گئے، سفر میں کوئی تاریخ کہیں نہیں یاد مجھے، آدھا سفر کا مہینہ 2.5 مہینے اپنی بیگم سے بات نہیں کی، اس کی وجہ سے
اتنا اثر آپ پر ہوگا. تانا دیں لا تلمزوا انفسکم. اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو. یعنی اگر میں تانا دیتا ہوں طیب کو تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. کیا خوبصورت اللہ نے لفظ بولا لا تلمزوا انفسکم. تو اللہ کے نبی اتنا اس پر آپ کے دل پہ رنج آیا. آپ نے کہا کچھ نہیں لیکن پورے 2.5 مہینے آپ نے بات نہیں کی نہ گھر گئے. تو حضرت زینب فرماتی میں تو نا امید ہو گئی کہ اب تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے. کہ ایک دوپہر میں نے دیکھا ایک سایہ پہلے آیا ہے, دھوپ سورج پیچھے تھا, تو میں نے سائے سے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی آ گئے. پھر میری معافی ہوئی. تو میرا اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا تو یہ بھاگ جاتے جو رضی اللہ عنہ ہیں. تو اب آپ سب بچے جوان ہو, سوچو, میں سوچوں, سارا معاشرہ سوچے, بیوی اگر خامند کے ساتھ بدتمیز ہو کے بولے, خامند بیوی سے بدتمیز ہو کے بولے, سسر ساس بہو سے بدتمیز ہو کے بولے, بہو ان سے بدتمیز ہو کے بولے, والدین اولاد سے. ہماری فیملی میں ایک بچے سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار تمہاری امی تو بہت عبادت والی ہیں اور ہیں بھی صحیح, تو تم ان سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تانے بہت دیتی, پیڑ سے نکلی ہوئی اولاد قریب تانے بہت دیتی, تو بیٹا دور ہو گیا. یہ ایسی بلا ہے, یہ ایسا زہر ہے کہ اس کا ڈسا زندہ نہیں رہتا. یہ ایسا شہد ہے کہ اس کا پینے والا مردہ نہیں ہے. تو اس کو میرے بھائی بہنوں میٹھا بنا لو. اور ہم انسان ہیں, کبھی ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ معافی مانگ لو, اللہ سے بھی معافی مانگو, اس سے بھی معافی مانگ لو, تو معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ نرمی انتہائی زبردست چیز ہے. میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه. نرمی کی کوئی صورت ہوتی تو ایسی حسین صورت کسی کی بھی نہ ہوتی. ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه. اور اگر شدت اور سختی کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں سب سے بدترین اور بدصورت شکل ہوتی. میرے مالک نے یہ بہت بڑی صفت انسان کو دی ہے, لیکن اس میں حل برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ حل کیا ہے؟ لوگوں کے غلط رویوں کو پی جانا, سہ جانا اور خاموش ہو جانا اور صبر کر لینا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اس میں بھی پی جانے میں بھی اللہ نے بڑا. الٹی میں مزہ ہے یا پینے میں مزہ ہے؟ کیوں نہیں علماء کرام؟ غصہ ایسے جیسے الٹی آ گئی, اور برداشت کرنا ایسے ہے جیسے شہد کا شربت پی لیے. تو ساری زندگی اللہ نے مجھے توفیق دی. آپ کو اب بھی میری شہرت نظر آتی ہے اور گاڑیاں نظر آتی ہیں. میں جب اینٹ کے سرہانے پہ سوتا تھا آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے. رائن پڑھتا تھا تو جذبہ تھا. میں گورنمنٹ کالج سے آیا تھا اور آوارگی سے آیا تھا. تو اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میرے اندر ایکسٹرا جوش تھا اس کی توفیق سے. 250-300 کا مجمع ہوتا تھا. یہ 72 کی بات, 71 کی بات. شدید گرمی میں ہم باہر سوتے تھے فرش پر. کیرامنٹ کا پانی کھارا تھا تو ہم چھڑکاؤ نہیں کر سکتے تھے اینٹوں کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے. جون جولائی کی دھوپ اور اس پر ہم سوتے تھے. تو میں اپنا بستر لے کے نکلتا تھا. جس کو میں دیکھتا تھا بغیر بستر کے لیٹا ہوا ہے میں اس کو اپنا بستر دے دیتا تھا. اور میں کہتا ہوں سامنے برآمدہ ہے, صبح وہاں جا کے رکھ دیں. اور ایک اینٹ اٹھاتا تھا. اس پر یہ مولویوں کا کندھے پہ رومال ہوتا ہے, تقریباً ہر مولوی نے رکھا ہوتا, وہ میرے پاس ہوتا تھا. اس کو ایسے رول کر کے میں
اینٹ کے اوپر بچھا لیتا تھا، اگر چٹائی مل جاتی تو ٹھیک ہے، نہ ملتی تو پھر اسی رومال کا ایک کونا اینٹ پہ رکھ دیتا اور ایک نیچے کر کے میں اس کے اوپر سو جاتا تھا، اور پھر میرا یہاں وہ کونا اس کا لگتا تو میری درد سے آنکھ کھل جاتی، تو پھر میں ایسے کروٹ بدل لیتا کہ یہاں وہ جا کے چبھتا، پھر میری آنکھ کھلتی، پھر میں سیدھا لیٹ جاتا، تو پھر نیچے فرش کی آگ مجھے جلاتی، پھر میں کروٹ بدل لیتا۔ تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے دنیا میں ایسے پھرائے گا۔ اللہ نے مجھے ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، غربت نہیں دیکھی، امارت دیکھی، عزت دیکھی، بڑا خاندان دیکھا۔ اس لیے تو میرے والد کہتے تو میری نک وٹھا دیتی، ایسے کرتے تو میری نک وٹھا دیتی۔ شریک گنج ذمہ داروں میں مولوی بنتا پہ کیا پوچھنا ہے تینوں، تو مولوی بن کے کی کرنا، باقی بیٹا پتا تو موت پہ چلے گا، اس سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ آخری سانس تک انسان خطرے، آخری سانس تک انسان خطرے، یہ سانس ایمان سے نکل جائے اور جنت کے فرشتے آئیں اور اسرائیل کہیں اخرجی وابشری بروح وریحان رب راض عنک غیر غضبان، اس وقت جا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا آدمی، میں کامیاب آدمی ہوں۔ اس سے ایک لمحہ پہلے میں بدترین مخلوق بن کے مر سکتا ہوں۔ لہذا سب سے کہتا ہوں اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کر، اپنی نیکیوں پہ دعوے دار نہ بن جا، کسی کو گھٹیا نہ سمجھنا، کس بات پہ رب راضی ہے۔ ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں یہ تو مالداروں کا مولوی ہے، غریبوں کا نہیں ہے۔ میں نے کیا پتا کہ میں نے اپنے اوپر کیسی غربت مسلط کی تھی، ہوتے ہوئے کس طرح میں نے فقر کا زمانہ گزارا، تھرڈ کلاس میں سفر کرتا تھا، خود کھچا کھچ بھری گاڑی میں میاں چنو سے رائمنڈ تک 4 گھنٹے کھڑے چلا جاتا تھا۔ اور آج بھی یہ میری ساری فاؤنڈیشن غریبوں کے لیے تو ہے۔ سب سے ملتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ لیکن کیمرہ صرف مالداروں کو کیچ کرتا ہے۔ جب میں طوائفوں سے جا کے ملا، وہ تو کیپچر نہیں ہوتا نا، تو پھر کہتے ہیں بس یہ تو مالداروں کا مولوی ہے۔ میں مالداروں سے لینے تھوڑا ہی جاتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی ایک اچھے گھر، بڑے گھر میں پیدا کیا۔ میرے رب کا میرا باپ ایک سردار آدمی تھا، میری تو میں کوئی فخر کا بول بولوں یا بڑائی کا بول، اللہ مجھے مردود ہونے سے بچا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے تانا دیا، اور تو ایرانی ہے ہم قریشی ہیں۔ فرمانے لگے بھائی میں تو ایرانی بھی نہیں، ان ثقلت موازینی فانا کریں، اگر قیامت کے دن میری نیکیاں بڑھ گئیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بڑی عزت والا، میں نے خفت موازی فانا لئی، اگر میری نیکیاں گھٹ گئی میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ساری دنیا ایک مچھر کے پاس کے برابر نہیں ہے، شکرانے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ میں مالداروں سے کچھ مانگنے نہیں جاتا ہوں، ان کو دینے جاتا ہوں۔ اور یہ مالدار لوگ عام مولوی کی بات سنیں گے، اب تھوڑا کیا سوچو تو صحیح، میں ان کے برابر کا ہوں تو وہ میری بات سنتے ہیں،
اور دین پہ آتی ہیں، زندگیاں بدلتی ہیں۔ وما لم يشاء لم يكن اعلم ان الله على كل الله احاط به واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم امه وسطا۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں۔ مشکل کام آپ یہ سیکھیں، صاف صاف صاف۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کرنا۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئی۔ زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہو۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے۔ بچوں اپنے دل کو صاف کرنا۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا، ایک انصاری صحابی داخل، جوتا ہاتھ، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیے۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ اور ایک ختم قرآن صبح سے شام۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہ غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل پہ نفل، دیر نفل پہ نفل۔ ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، وہ بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے۔ سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ کہا اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے،
ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہیں کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتا ہے، تو ان کے پاس پہنچ گئے. چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں، تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا. بیٹا بسم اللہ آ جاؤ. اب رات ہوتے عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراخ کر کے ان چاچے کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا غلط، ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مسلح گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا. اس تصور سے یوں دیکھ رہے اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسم کا موت و احیا ہو گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے. فجر کی اذان پہ اٹھے. اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے، یہ کیا؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا. تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی گیا کہ چلو کل دیکھوں گا. اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے بیٹھ لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے. چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسم کا موت و احیا ہو گئے. فجر کی اذان پہ اٹھے. یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ہے؟ 2 رکعت نفل بھی. اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھ کہ 1 رات اور دیکھوں گا، اللہ بسم کا منہ تو ساری رات. تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی. میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے، اب کیا کرتے ہو؟ میں کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے. اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھاؤں؟ تو نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل. جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ جا. اب میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں. کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں. اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے. پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں، کون کرے گا؟ یہ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بس. تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے صاف. اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا. جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف سے نہیں، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں. اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں. یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ. یہ یاد رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو بس یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں. تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے. اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے. یہ سب سے بڑی تیاری ہے. اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے. تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو. تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو اور اپنے اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے. رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی، روزے کی
بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا، غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تو بہت اچھی بات۔ اصل میں ہمارے اکابر نے رمضان میں چھٹیاں اس لیے رکھی تھیں کہ سارا سال تو عبادت ہوتی ہے بالواسطہ، پڑھنا پڑھانا عبادت ہے ایک واسطے کے ساتھ، اور روزہ، نفل، تہجد، تلاوت یہ عبادت ہے بلا واسطہ۔ تو طلبہ علماء رمضان میں اپنا وقت عبادت میں گزارا، لیکن اب وہ عبادت تو ہوتی نہیں رمضان میں، تو بہتر ہے آپ پڑھائی شروع کرائیں، بہت اچھا ہوگا۔ وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے، تو ان کی اس بولنے نے مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر اس وقت یہ پہلی جماعت مولوی عدنان صاحب کی اور مولوی مسعود صاحب اور کچھ انتقال کر گئے رحمت اللہ علیہ، یہ تھے۔ تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، اب تو یہی میں اتنی مشکل سے بول رہا ہوں۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں، چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تک کھانے کی دبائی پھیر دیں دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، روزہ تو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر نہ دونوں کا ہی کھاونا، کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے، ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کے غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریبوں کا، غریب بندوں کو کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری، پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان، اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ، بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتا چلا۔ کیا ہوا؟ سرمہ کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات۔ اچھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہ میں آپ مسکین ہیں، میں کہوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے رکھ، مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے 60 روزے جو میں کی کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔
تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈایا ہے، یہ اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ، کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا، فضحک حتی بدت نواجذہ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے، تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لہجہ تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھا۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام۔ تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کری، انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھا، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی، اور یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، بہت نادانی والی بات۔ اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے
حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں ہے کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے ہیں۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کو باجماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے، تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا۔ تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفائے راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک رات ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے، صرف نبی کو یاد ہوتی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں۔ وہ شروع میں یہاں تھے، تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے۔ 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا۔ یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دے۔ پیچھے ہوتے تھے لقمہ کوئی دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا، 10 سپارے ایک دن میں یاد کیے، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد کیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو، ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور جب میں ذرا ہمت میں تھا تو میں 3 دن میں قرآن سنتا تھا تراویح میں، 10 سپارے ایک رات میں، 10 سپارے اس سے اگلی 10 سے، پھر ہفتہ ہو گیا، پھر 10 دن ہو گئے، پھر اب 15 دن ہو گئے، اب 20 دن بھی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں 3 دن میں، اور یہی ہمارے مدرسے کے بچے جو مجھے سناتے تھے اور ماشاءاللہ کہیں نہیں اٹکتے تھے۔ ایک تو اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک اب جنید ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اور کراچی میں اشعار لگے ہوتے ہیں، 10 دن میں قرآن ختم، 1 ہفتے میں قرآن ختم۔ یہ وہاں اشتہار لگے ہوتے ہیں، بھائی آپ ہمارے پاس آ کے تراویح پڑھیں، ہم ہفتے میں قرآن ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں،
کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کیا ادھر سورج غائب ہو ادھر لک معموم میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو منار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں، آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا، کہ ان بچوں کو ان کے استادوں کو علم عطا فرما اور علم نافع عطا فرما، علم شر سے حفاظت فرما، انہیں پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا میرے مولا، اور پوری امت کی حفاظت فرما اور ہمارے دیش کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یہ دیش دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے، اندر بھی باہر بھی، اور تیرے سوا کوئی حفیظ نہیں، تو ہی ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا حضرت ابراہیم پر، اور موسیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا، اور مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا، اور چھری کے نیچے سے تو نے اسماعیل کو بچایا۔ میرے مولا تیری قدرتوں کے انتہا نہیں، یہ دیش تیرے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا، بنانے والوں کا نعرہ کانوں میں گونجتا ہے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ اس پورے زمانے میں 2 ریاستیں تیرے نام پہ بنی، ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست، لیکن میرے مولا ہم نے تیری اس نعمت کو بہت گندا کر دیا، غلیظ کر دیا، ظلم سے بھر دیا، قتل سے بھر دیا، چوری سے بھر دیا، ڈاکے سے بھر دیا، جوئے شراب زنا سے بھر دیا، سود سے بھر دیا، کھوٹ سے بھر دیا، بددیانتی سے بھر دیا، ماں باپ کی نافرمانی سے اسے گندا کر دیا، ظلم و ستم گالی گلوچ سے، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر یا اللہ۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تھے، وہ سارے مخلص تھے، ان کا خون تیرے نام پہ بہا تھا، ان کی طفیل میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے حکمرانوں کی، اس کے تاجروں کی، اس کی فوج کی، اس کی پولیس کی، اس کے تمام سرکاری محکموں کی، اور تمام دنیاوی محکموں کی، اور تمام یا غیر سرکاری محکموں کی، اور بازاروں کی، اور کھیتوں کی، دیہاتوں کی، شہروں کی، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ اپنے خزانوں سے تو رزق کے دروازے کھول، ہمارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں وافر پانی عطا فرما، ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آ رہی میرے مولا، اپنی قدرت سے اپنے اس ملک کے لیے رزق کا، ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما یا اللہ۔ جو اس کی دشمنی کرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے تبلیغی مراکز ہیں، جتنے حفظ کے مکاتب ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، علماء اہل حق کی حفاظت فرما، علماء اہل حق کی حفاظت فرما یا اللہ۔ صالحین کی حفاظت فرما یا اللہ۔ احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من ان نغتال من تحتنا، اللهم انا نعوذ بك من الاغتيال، اللهم انا نعوذ بك من ان نغتال من تحتنا، اللهم احفظنا من كل بلاء، اللهم احفظنا من كل شر ومن كل بلاء وعافنا من كل شر ومن كل بلاء یا اللہ۔ تو پوری امت پہ کرم فرما، رحم فرما یا اللہ۔ پوری امت کا کہ خون کی، عزت کی، جان کی، مال کی، بچوں کی، بچیوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے دے،
پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، یورپ والوں کو ہدایت دے دے، ایشیا والوں کو ہدایت دے دے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے، جو تجھے نہیں پہچانتے انہیں اپنی پہچان کرا دے، ہمیں تو ذریعہ بنا لے ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا اور تیرا تعارف کروانے کا، تو ہماری زندگی اس کے لیے قبول فرما لے، ان بچوں کو قبول فرما لے، انہیں ہدایت کے چراغ بنا، ہدایت کے سورج بنا، ان کو، ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ان پڑھانے والوں کو، اس میں کام کرنے والوں کو، دنیا اور تمام شاخوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والے، کام کرنے والے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی دنیا بھی بھلی فرما، ان کی آخرت بھی بھلی فرما، اور یا اللہ امت کے جوڑنے کا مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے، امت کو جوڑنے کا مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے، یا اللہ جو ایمان پہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں روشن فرما، ہم جو پیچھے آ رہے ہیں میں عافیت والی، صحت والی، سہولت والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ امراض والی موت سے بچا، ہسپتالوں والی موت سے بچا، اغتیال والی موت سے بچا، عافیت سلامتی والی ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ ہماری واپسی یا اللہ مقدر فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں، جو بچے بیمار ہیں، جو اساتذہ بیمار ہیں، یا اللہ میں بھی تیرا حقیر فقیر بندہ بیماری میں چل رہا ہوں، ہم سب کو صحت شفا کامل نصیب فرما، صحت شفا کامل نصیب فرما، یا اللہ صحت شفا کامل نصیب فرما، یہ جو نکاح ہوا ہے ان میں بھی یا اللہ جان بین میں برکت نصیب فرما اور محبت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین انک علی کل شیء قدیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔